السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور علوم اسلامیہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند اہم کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی بخاری شریف کی شرح کا درس بھی ہے۔ نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ شرح کا الحمدللہ سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز باب نمبر 68 حدیث نمبر 1339 سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من احب الدفن فی الارض المقدسۃ او نحوها۔ یہ بیان ہے اس شخص کا جو مقدس سرزمین پر دفن ہونے کو پسند کرے، یعنی جو انبیاء کی سرزمین ہے، مقدس سرزمین ہے، وہاں دفن ہونے کی تمنا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1339۔ حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال ارسل ملك الموت الى موسى عليه السلام فلما جاءه سكه فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمود نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں معمر نے خبر دی، ابن طاووس سے انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا گیا۔ جب ان کے پاس ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے تو انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک تھپڑ رسید کیا، وہ اپنے رب کی طرف لوٹے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ لوٹا دی، جو موسیٰ علیہ السلام کے تمانچہ مارنے کی وجہ سے جو آنکھ پھٹ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح و سالم کر دیا اور فرمایا جاؤ ان سے کہو آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں، آپ کے ہاتھ سے جتنے بال چھپ جائیں گے آپ کے ہاتھ میں تو ہر بال کے بدلے میں آپ کی 1 سال عمر ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پھر ابھی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو ارض مقدسہ سے اتنی دور کر دے جتنی دور پتھر پھینکنے سے جاتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھنے کی صورت میں جتنے بال ہاتھ میں چھپ جائیں گے اتنے بالوں کے عوض، یعنی اتنے بال، ہر ایک بال کے عوض 1 سال عمر ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جب آخرکار جب موت واقع ہونا ہی ہے تو پھر میں اس وقت ہی تیار ہوں تیری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، البتہ میری یہ درخواست ہے کہ مجھے ارض مقدسہ سے اتنا قریب کر دے جتنا پتھر پھینکنے سے وہاں پہنچ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں تم کو ان کی قبر دکھاتا، وہ راستے کی جانب سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس ہے۔ اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں محمود بن غیلان، عبد الرزاق بن حمام، نمبر 3 معمر بن راشد، نمبر 4 عبداللہ بن طاووس، نمبر 5 طاووس بن کیسان، نمبر 6 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ مارنا کیا یہ کوئی معیوب کام تھا؟ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ نے کہا بعض اہل بدعت اور جہمیہ ایک فرقہ ہے
بعض اہل بدعت اور جہمیہ نے اس حدیث پر اعتراض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو پہچانا تھا یا نہیں پہچانا تھا۔ اگر انہوں نے ان کو پہچان لیا تھا تو پھر انہوں نے ان پر ظلم کیا، ان کو تھپڑ رسید کیا، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں اور ملک الموت اللہ کے قاصد ہے، بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی توہین کی، اور رسول کی توہین یعنی اللہ کے فرشتے کی توہین اللہ کی توہین کرنے کے برابر ہے۔ اور اگر انہوں نے ملک الموت کو نہیں پہچانا تھا تو یہ آپ کے مرتبے سے بعید ہے۔ اور حشویہ ایک فرقہ ہے، وہ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ملک الموت کو تھپڑ مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا بدلہ نہیں لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ امام ابن خزیمہ نے اس گمراہ فرقے کے اعتراض کے جواب میں فرمایا، یہ ان لوگوں کا اعتراض ہے جو بصیرت سے محروم ہیں، جو عقل نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کی روح قبض کرنے کے ارادے سے نہیں بھیجا تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان اور ان کی آزمائش کے لیے ان کی طرف ملک الموت کو روانہ کیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، قتل کر دیں، بلکہ ان کو آزمانے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کا فدیہ بھیج دیا اور ایک دمبے کو ذبح کروا دیا، اور ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آمادہ ہو گئے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا اور ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ندا دی اور کہا کیا ابراہیم، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ نے خواب میں جو دیکھا تھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے، آپ نے خواب کے واقعے کو سچ کر دکھایا۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے کا ارادہ کرتا تو وہ ضرور ان کی روح کو قبض فرما لیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس کو وہ کر گزرتا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ یہ کن بھی صرف مخلوق کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ جب ارادہ کرتا ہے تو چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھپڑ مارنا فرشتے کو یہ مباح تھا، آپ نے فرشتے کو جو تمانچہ رسید کیا یہ آپ کے لیے درست تھا، کیونکہ انہوں نے آدمی کی صورت میں ایک شخص کو دیکھا جو ان کے پاس آیا، یعنی فرشتہ ان کے پاس ایک آدمی کی شکل میں، آدمی کی صورت میں آیا تھا، اور ان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ ملک الموت ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر جھانک رہا ہو، دیکھ رہا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھ پھوڑنے کو جائز قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس میں نہ دیت ہے نہ قصاص ہے، یعنی اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکے اور بغیر اجازت کے اس کے گھر میں چلا جائے تو مالک مکان کو اس کی آنکھ پھوڑ دینے کی اجازت ہے، ایسی صورت میں آنکھ پھوڑنے والے سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور ایک شارحین حدیث نے اور ایک تشریح یہ فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو آپ نے پہچان لیا تھا، اس کے باوجود آپ نے تمانچہ اس لیے رسید کیا کہ ملک الموت عام لوگوں کے پاس بغیر اجازت کے روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن انبیاء کے پاس ان کو اجازت لینا چاہیے۔ اگر انبیاء اجازت دیں روح قبض کرنے کی تو تب ان کو روح قبض کرنا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ادب سکھانے کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہیں اور سید الانبیاء ہیں، کہیں ان کے پاس بھی وہ اسی طرح نہ چلے جائیں روح قبض کرنے کے لیے، اس لیے آپ نے ملک الموت کو تمانچہ رسید کیا۔
اسی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ محال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم ہو. محال ہو یعنی یہ بات بعید ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم ہو کہ ہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ حضرت ملک الموت ہیں اور ان کی آنکھ پھوڑ دیں. انبیاء کرام علیہم السلام فرشتوں کو پہچانتے ہیں. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے ابتدا میں نہیں پہچانا. جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا جب حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، لیکن وہ لوگ عام انسانوں کی شکل میں آئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا میں انہیں نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں، یعنی شروع میں نہیں پہچانا. ان کے لیے فوراً آپ ان کو مہمان سمجھ کر فوراً کھانا وغیرہ تیار کر کے جب لائے اور ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، اپنے ہاتھ روک لیے. تو آپ جب سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں. حتیٰ کہ خود فرشتوں نے بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا میں پتہ چل جاتا کہ یہ فرشتے ہیں تو محال تھا کہ آپ ان کے پاس بھنا ہوا بچھڑا لے کر آتے. یعنی اگر آپ کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا کہ یہ آنے والے لوگ فرشتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ ان کے لیے ضیافت کا کھانے کا اہتمام نہ فرماتے، کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، وہ کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خطرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ مت ڈریں، بے شک ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے. اور فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو نہیں پہچانا اور ان سے پناہ طلب کی. اور اگر حضرت مریم علیہ السلام کو پہلے ہی پتہ ہوتا کہ یہ فرشتہ ہے اور انہیں ایسے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہے جو مادرزاد اندھوں کو بینا کرے گا اور کوڑھی کی بیماری والے کو چنگا کر دے گا، بھلا چنگا کر دے گا، تندرست کرے گا، اور وہ اللہ کا نبی ہوگا، تو آپ اس فرشتے سے پناہ طلب نہ کرتیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 2 آدمیوں کی صورتوں میں لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے 2 فرشتے آئے اور حضرت داؤد نے ان کو نہیں پہچانا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا تھا کہ ان میں سے ایک کا دوسرے کے خلاف جو دعویٰ ہے اس سے حضرت داؤد علیہ السلام نصیحت حاصل کریں اور وہ یہ جان لیں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ درست نہیں ہے. پس انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے اور اپنے کیے پر نادم ہوئے. قرآن مجید میں ہے وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا. اور داؤد علیہ السلام نے یقین کر لیا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، ان کا امتحان لیا ہے. سو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور رکوع کیے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے. تو ان واقعات سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو جو تمانچہ رسید کیا وہ اس وجہ سے کہ وہ ایک آدمی کی شکل میں آئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نہیں پہچانا تھا. اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان کی شکل میں آئے تو ظاہر بات ہے وہ انسان ہی سمجھے جائیں گے، آدمی فرشتے کا تصور نہیں ہوگا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اچانک ملک الموت آئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو نہیں پہچانا تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. رہا جہمیوں کا یہ کہنا، یہ جو گمراہ فرقہ ہے فرقہ جہمیہ، ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو لگائے ہوئے تھپڑ کا بدلہ نہیں لیا. موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو جو تمانچہ رسید کیا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کا قصاص، اس کا بدلہ نہیں لیا. یہ اس طرح کہنا ان کا یہ جہالت کی دلیل ہے. ان کو کس نے یہ خبر دی کہ فرشتوں اور آدمیوں کے درمیان قصاص ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار بشر میں ہے، انسانوں میں ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کا شمار فرشتوں میں ہے. فرشتوں اور آدمیوں کے درمیان قصاص نہیں ہوتا. اور ان کو کس نے یہ خبر دی کہ ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قصاص طلب کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا قصاص نہیں لیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس قتل کا قصاص نہیں لیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں داخل ہوئے، ایک جگہ رات کا وقت تھا، آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں، ایک آپ کی قوم کا شخص تھا اور ایک فرعون کا آدمی تھا. تو آپ نے ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اور ان دونوں کو جھگڑے سے روکنے کے لیے ایک فرعون کے ایک شخص کو آپ نے، فرعونی جو تھا اس کو آپ نے ایک تمانچہ رسید کیا.
لیکن اس کو قتل کرنے کی آپ کی نیت نہیں تھی، وہ آپ کے تمانچے کو برداشت نہیں کر سکا اور ایک ہی تمانچے میں وہ ڈھیر ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قصاص کا بھی بدلہ نہیں لیا کیونکہ وہ عمدن قتل نہیں تھا۔ اس کی نظیر، اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے سامنے جب دو عورتوں نے ایک بچے کے متعلق یہ دعویٰ کیا کہ وہ بچہ اس کا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ اس بچے کو چھری سے کاٹ کر اس کے دو دو ٹکڑے کر دیے جائیں اور ہر عورت کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے، بلکہ انہوں نے یہ حکم آزمانے کے لیے دیا تھا تاکہ ان پر یہ واضح ہو جائے، منکشف ہو جائے، یہ بات ان کو معلوم ہو جائے کہ حقیقت میں یہ بچہ کس عورت کا ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے پر انتہائی شفیق اور مہربان ہوتی ہے، وہ کبھی اس بچے کے ٹکڑے کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔ سو ایک عورت نے کہا ٹھیک ہے، اس کے دو ٹکڑے کر دیں، جبکہ دوسری خاتون نے کہا کہ اس کے دو ٹکڑے نہ کریں اور اس بچے کو اس دعویٰ کرنے والی عورت کو ہی دے دیں تو زندہ تو رہے گا کم از کم۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہچان لیا، جان لیا کہ یہی عورت اس بچے کی حقیقی ماں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ حقیقت میں ان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی نبی کی روح کو قبض کرنے نہیں فرماتا یہاں تک کہ ان کو اختیار دے دے، یعنی جب بھی کسی نبی کی روح قبض کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو ان سے پہلے ان کا اختیار یعنی ان کی مرضی معلوم کرتا ہے۔ اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ملک الموت کو روانہ کرتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دے۔ تو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنت میں ان کا مقام نہیں دکھایا تھا تو ملک الموت کو ان کی روح قبض کرنے کا حکم دینا درست نہ تھا۔ یعنی عام لوگوں کا مسئلہ الگ ہے، عام لوگوں کی روح ان کی اجازت کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر قبض کی جاتی ہے، جبکہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کی روح قبض نہیں کرتا جب تک کہ ان کو وہ جنت میں ان کا ٹھکانہ نہ دکھا دے، اور جب تک وہ ان کی مرضی نہ معلوم کر لے۔ جب انبیاء کی مرضی معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے تیار ہیں، تب اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ان کی بارگاہ میں روانہ کرتا ہے۔ پس حضرت ملک الموت کو صرف آزمائش کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کو ارض مقدسہ کے قریب کر دیا جائے، مقدس سرزمین کے قریب ان کی روح قبض کی جائے، تو یہ سوال اس جگہ کی فضیلت کی وجہ سے تھا کیونکہ اس زمین میں انبیاء کرام اور صالحین کی قبریں تھیں، وہ مقدس انبیاء کی سرزمین کہلاتی تھی۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد صالحین کے قرب اور جوار کو پسند فرمایا، یعنی آپ نے یہ پسند فرمایا کہ آپ کو آپ کے وصال کے بعد نیک لوگوں کے آس پاس میں آپ کو دفن کیا جائے، کیونکہ نیک مسلمان ایسی جگہوں کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اور صالحین یعنی اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ علامہ عینی نے اس تقریر کو بعینہ نقل کیا ہے، یعنی عمدۃ القاری جو بخاری شریف کی مشہور شرح ہے عربی زبان میں، اس میں علامہ عینی نے بھی اس پوری بحث کو نقل کیا ہے۔ ارض مقدسہ سے پتھر پھینکنے کے فاصلے پر روح قبض کرنے کی جو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی، اس کی توجیہ کیا ہے؟ یعنی کم سے کم سرزمین مقدس کے اتنے قریب کر دیا جائے کہ ایک پتھر پھینکنے سے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہوں، اتنا قریب مجھے لے جا کر میری روح قبض کی جائے۔ آپ نے یہ تمنا، یہ خواہش، یہ درخواست کیوں کی؟ اس سلسلے میں علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ جب وہ ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس سے پتھر پھینکنے کے فاصلے پر ہوں، اتنا قریب ہو جائیں کہ جہاں سے پتھر پھینکنے پر وہ پتھر بیت المقدس تک پہنچتا ہو، اس وقت ان کی روح قبض کر لی جائے۔ ایسی درخواست، ایسی تمنا آپ نے کیوں فرمائی؟ ممکن ہے، اس کا جواب دیتے کہتے ہیں کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل ہونے سے منع فرما دیا تھا، اور 40 سال تک ان کو میدان تیہ میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑے رکھا تھا، یہاں تک کہ موت
ان کو فنا کر دی، یہاں تک کہ موت نے ان کو فنا کر دیا۔ پس حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی اولاد مقدس سرزمین پر رہ گئی، یعنی بیت المقدس کے سرزمین پر بس گئی، اور جن لوگوں پر پہلے ارض مقدسہ میں داخل ہونا منع کر دیا گیا تھا ان میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہوا۔ اور ارض مقدسہ کی فتح سے پہلے، بیت المقدس کی فتح سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ پس جبارین کے غلبے کی وجہ سے، یعنی جو سرکش لوگ ہیں ان کے غلبے کی، ان کے ڈومینیشن کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ارض مقدسہ میں، سرزمین مقدس میں داخل ہونا ممکن نہیں ہو سکا، اور نہ ہی تدفین کے بعد ان کی قبر کو وہاں سے منتقل کرنا ممکن تھا۔ اور جب وہ ارض مقدسہ کے قریب دفن ہوئے تو گویا ارض مقدسہ میں ہی دفن ہوئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقدس سرزمین سے پتھر پھینکے جانے کے فاصلے پر تدفین کو اس لیے پسند فرمایا، نہ کہ ارض مقدسہ میں، کیونکہ ان کی زندگی میں جبارین کے تسلط کی وجہ سے، یعنی سرکش لوگوں کے تسلط اور ان کے غلبے کی وجہ سے ارض مقدس میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے آپ نے کم از کم ارض مقدسہ کے قریب ہونے کی آپ نے تمنا ظاہر فرمائی۔ میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرنے کے متعلق اختلاف ہے، کسی کی اگر تدفین ہو جائے تو کیا میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا جا سکتا ہے بعد دفن؟ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس وجہ سے دفن میں تاخیر ہوتی ہے اور میت کے احترام میں کمی ہوتی ہے۔ میت کو غسل دینا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کو دفن کرنا، یہ اس کے احترام میں سے ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر کوئی غرض راجح ہو، کوئی اگر کوئی اہم مقصد ہو، جیسے میت کے لیے صالحین کا قرب مطلوب ہو، تو اس کو منتقل کرنا مستحب ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے سلسلے میں دو اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے مکروہ تحریمی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اگر کوئی صالحین اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں دفن ہونا چاہتا ہو تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ فضیلت والی زمین جیسے مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اس میں دفن کرنے کے لیے میت کو منتقل کرنا مستحب ہے، لیکن احناف کے پاس میت کو دفن کرنے کے بعد اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ علامہ عینی نے بھی حافظ ابن حجر کی اس شرح کو بھی من وعن نقل کیا ہے، یہی بحث اور یہی تشریح عمدۃ القاری میں بھی پائی جاتی ہے۔ حدیث شریف کے دیگر فائدے، علامہ عینی نے اس حدیث شریف سے ثابت ہونے والے، مستنبط ہونے والے فائدے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ تھا، کیونکہ انہوں نے حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کی آنکھ پھوڑ ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بالکل عتاب نہیں فرمایا، ان پر بالکل ناراضگی نہیں ظاہر فرمائی۔ اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ فضیلت والی جگہوں اور صالحین کے مزارات، یعنی نیک لوگوں کے، بزرگان دین کے مزارات کے قریب میں دفن کرنا مستحب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھیجا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے یا آپ کے ہاتھ سے ڈھنک جائیں گے تو ہر بال کے بدلے میں 1 سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی عمر بہت طویل ہے اور قیامت ابھی بہت دور ہے۔ باب مذکور، یعنی اس باب کی یہ حدیث شرح صحیح مسلم جلد 6 صفحہ 836 حدیث نمبر 6027 پر بھی ذکر کی گئی۔ اس کی شرح کے عنوان اس طرح ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملک الموت کو تھپڑ مارنے کی وجہ۔ نمبر 2، صالحین کے قریب میں دفن کرنے کا استحباب، یعنی صالحین کے قرب میں دفن ہونا مستحب ہے۔ باب نمبر 69، باب الدفن باللیل، رات کو دفن کرنے کا بیان۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے تدفین کر دی جائے، تدفین میں تاخیر نہ کی جائے۔ ودفن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لیلاً، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدفین رات میں عمل میں آئی۔ اس تعلیق کی اصل یہ حدیث ہے۔ ابن سباق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدفین رات میں فرمائی،
پھر مسجد میں داخل ہو کر تدفین سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو کر آپ نے 3 رکعت وتر پڑھی۔ حدیث نمبر 1340 حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن الشیبانی عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل بعدما دفن بلیلۃ قام هو واصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں جریر نے بیان کیا، شیبانی سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک شخص کے دفن کیے جانے کے بعد رات میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ مسلمانوں نے عرض کیا یہ فلاں شخص ہے جس کو رات میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 857 میں گزر چکی۔ باب نمبر 70 باب بناء المسجد علی القبر، قبر کو مسجد بنانے کا بیان۔ قبر پر مسجد بنانے کا بیان۔ حدیث نمبر 1341 حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما اشتكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت بعض نسائه کنیسة رأینها بأرض الحبشة يقال لها ماریہ وكانت ام سلمة وام حبیبة رضی اللہ تعالی عنہما اتتا ارض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاویر فيها فرفع رأسه صلی اللہ علیہ وسلم فقال اولئک اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے امام مالک نے بیان کیا ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بعض ازواج نے ایک گرجے کا، ایک عیسائی عبادت خانے کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا، سرزمین پر دیکھا تھا، جس چرچ کا نام، جس گرجا کا نام ماریہ تھا، اور حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ حبشہ کی سرزمین پر گئی تھیں، انہوں نے وہاں اس طرف ہجرت کی تھی، بس انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس گرجے میں لگی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، پھر فرمایا جب ان لوگوں میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے تھے، پھر اس میں تصویریں لگا دیتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں جو اپنے بزرگان دین نیک لوگوں کے انتقال کرنے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی تصاویر کو لٹکاتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے عبادت خانوں میں۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 427 میں گزر چکی۔ باب نمبر 71 باب من يدخل قبر المرأة، عورت کی قبر میں کون داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 1342 حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح بن سلیمان قال حدثنا ہلال بن علی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها قال ابن المبارك قال فليح أراه يعني الذنب قال أبو عبد الله ليقترفوا أي ليكتسبوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں محمد بن سنان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ہلال بن علی نے بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے جنازے میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے، قبر کے پاس آپ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، پس میں نے دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اترنے کے لیے دریافت کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے رات میں اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو، جماع نہ کیا ہو؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لہذا تم ان کی قبر میں اترو۔ پس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر میں اترے، پس ان کو قبر میں اتارا۔
یعنی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو قبر میں اتارا۔ ابن المبارک نے بیان کیا، فلیح نے کہا اس کا معنی یہ ہے جس نے رات کو گناہ نہ کیا ہو۔ یہ جو لفظ ہے قارف یقارف، لم یقارف اللیلہ، اس کے معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے رات میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ امام بخاری نے کہا قرآن مجید میں ہے لیقترفوا، قرآن مجید میں جو ہے یہ لفظ اس کا معنی ہے گناہ کے معنی، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اس کے معنی ارتکاب کرنے کے ہیں، کام کرنے کے ہیں، چاہے نیک کام ہو یا برا کام۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قارف یقارف کے معنی عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں گناہ کا ارتکاب کرنا، کوئی گناہ کرنا، یعنی کوئی نامناسب کام کرنے کے بھی معنی آتے ہیں، لیکن یہاں پر حدیث شریف میں اس کے معنی ہے کہ حل فیکم من احد لم یقارف اللیلہ، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رات میں بیوی سے صحبت نہ کی ہو، اپنی بیوی سے جماع نہ کیا ہو، ایسا شخص قبر میں اترے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1285 میں گزر چکی ہے۔ باب نمبر 72، باب الصلاۃ علی الشہید، شہید کی نماز جنازہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1343، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثنی ابن شہاب عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد ثم یقول ایہم اکثر اخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے ابن شہاب نے بیان کیا، عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد جنگ احد میں جو صحابہ کرام شہید ہو گئے ان میں سے 2 آدمیوں کو ایک کپڑے میں آپ جمع کر رہے تھے، یعنی کفن کی قلت تھی، کپڑا دستیاب نہیں تھا، تو ایک کفن میں 2 آدمیوں کو آپ کفن دے رہے تھے ایک کپڑے میں۔ پھر آپ پوچھتے ان میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد تھا، 2 افراد میں سے قرآن جس کو زیادہ یاد ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو لحد میں پہلے رکھتے قبر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ان میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد تھا، پس جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا اور کہا جاتا کہ ان کو یاد تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو لحد میں قبر میں پہلے رکھتے اور فرماتے میں قیامت کے دن ان لوگوں پر گواہ رہوں گا، یعنی میں ان کے حق میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا۔ اور آپ نے حکم دیا کہ ان کو ان کے خون کے ساتھ، یعنی شہداء کو وہ جس حال میں شہید ہوئے ہیں اسی حالت میں ان کو دفن کر دیا جائے اور ان کو غسل نہ دیا جائے اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں عبداللہ بن یوسف، نمبر 2 لیث بن سعد، نمبر 3 محمد بن مسلم بن شہاب زہری، نمبر 4 عبد الرحمن بن کعب بن مالک ابو الخطاب انصاری سلمی، نمبر 5 حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما۔ ضرورت کی وجہ سے 2 یا 2 سے زائد آدمیوں کو ایک قبر میں دفن کرنے کا بیان۔ ضرورت اگر ایسی ہو کہیں زمین دستیاب نہ ہو، جگہ نہ مل رہی ہو، تو پھر ایسی صورت میں ایک قبر میں 2 آدمیوں کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں علامہ ابن تین نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ضرورت کی وجہ سے 2 آدمیوں کو ایک کفن میں لپیٹ کر دفن کرنا جائز ہے، اور ان میں سے جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہو اس کو قبر میں پہلے رکھا جائے، یہ قرآن کے احترام میں ہے اور اس میں قرآن مجید کی فضیلت کی دلیل ہے۔ نیز اگر ضرورت ہو تو 2 سے زیادہ آدمیوں کو بھی ایک قبر میں دفن کرنا جائز ہے، حسب ضرورت۔ اگر کہیں جگہ دستیاب نہ ہو، زمین نہ ملے، تو ایک قبر میں 2 سے زائد آدمیوں کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ شہید کو غسل نہ دیے جانے کا بیان کہ اس حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کو غسل نہ دیا جائے، وہ جس حال میں ہیں، خون میں لت پت ہیں، تو ان کو اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں فرماتے ہیں اس حدیث شریف میں یہ دلیل ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ اس سلسلے میں یہ احادیث شریفہ ہیں۔ عامر نے کہا جس شخص کو چوروں نے قتل کر دیا ہو
اس کو اس کے قبروں میں دفن کر دیا جائے گا اور اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ غنیم بن قیس کہتے تھے کہ شہید کو اس کے قبروں میں دفن کر دیا جائے گا اور شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو غسل دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حالت جنابت میں شہید ہوئے تھے، آپ پر غسل واجب تھا۔ جنگ کا اعلان ہوتے ہی فوراً آپ جنگ میں شریک ہو گئے، آپ پر غسل واجب تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ حضرت حمزہ اور حضرت حنظلہ یہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے کیونکہ وہ دونوں حالت جنابت میں شہید ہوئے تھے، اسی لیے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کے غسل دیے ہوئے۔ وہ حالت جنابت میں جس حالت میں ان پر غسل فرض تھا اسی حالت میں وہ فوراً جنگ کا اعلان ہوتے ہی جنگ میں شریک ہو گئے اور دشمنان اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، تو فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اسی لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے۔ شہید کی نماز جنازہ پڑھنے میں مذاہب ائمہ، یعنی شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، اس سلسلے میں ائمہ کے مذاہب بیان کریں گے، ائمہ اربعہ کے پاس اس کا حکم کیا ہے، اور سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق احادیث شریفہ ذکر کریں گے۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ ان شہیدوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ ابھی جس حدیث کا ترجمہ کیا گیا اس میں بیان کیا گیا کہ شہیدوں کو نہ غسل دیا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، تو اس حدیث شریف میں جو نماز جنازہ کا ذکر، نماز جنازہ کی نفی کی گئی کہ ان شہداء کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ترمذی باب مذکور کی، یعنی اسی باب کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث کو روایت کر کے لکھتے ہیں کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھنے میں اختلاف ہے، آیا شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا نے کہا کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ اہل مدینہ کا قول ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کا بھی یہی مذہب ہے، اور بعض نے کہا کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ان کی دلیل اس حدیث شریف سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ سفیان ثوری اور فقہائے احناف اور اسحاق کا قول ہے، یعنی احناف کے پاس شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا لیکن شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ امام ابن الاثیر ابو الحسن علی بن محمد الجزری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی اور اس میں 7 تکبیریں آپ نے کہیں، پھر آپ کے بعد جو شہید بھی لایا گیا آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ بھی پڑھی، یہاں تک کہ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی 72 مرتبہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ نیز امام ابن الاثیر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے، یعنی 4 تکبیرات کے ساتھ آپ نماز جنازہ ادا فرماتے تھے، اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی آپ نے نماز جنازہ 70 تکبیرات کے ساتھ آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ عسکری نے کہا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے شہید تھے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ امام محمد بن سعد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، محمد بن عمر نے بیان کیا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا فرشتے حمزہ کو غسل دے رہے تھے کیونکہ وہ اس دن جنگ احد میں جس دن وہ شریک ہوئے اس دن وہ جنوبی تھے، ان پر غسل فرض تھا، اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہداء میں سے وہ پہلے شخص ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نماز جنازہ پڑھی
اور ان کی نماز جنازہ میں آپ نے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ پھر شہداء کو آپ کے پاس جمع کیا گیا، جتنے لوگ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے سب کو لایا گیا۔ پھر جس شہید کو بھی لایا جاتا اس کو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں رکھا جاتا۔ آپ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھتے اور اس شہید کی نماز جنازہ پڑھتے، یہاں تک کہ آپ نے ہر شہید کے ساتھ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس طرح آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ ادا فرمائی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 شہیدوں کو رکھا گیا تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی ہر جنازے کے ساتھ آپ نے پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ پہلے آپ نے ان کی منفرد تنہا نماز جنازہ پڑھی، صرف ایک جنازہ رکھ کر، پھر جیسے جیسے ایک ایک جنازے کو لایا جاتا، آپ ہر جنازے کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں، احادیث شریفہ سے ثابت ہوا کہ شہداء کو غسل نہیں دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، البتہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، ہمشیرہ ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ احد میں پیش آئی، آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا مصلح بھی کیا گیا تھا۔ پھر وہ حضرت علی یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما سے ملی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کو بتائیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا، آپ اپنی پھوپھی کو بتائیں، یعنی میں نہیں بتاؤں گا، یہ خبر میں نہیں دوں گا، آپ دیں۔ تو حضرت صفیہ نے کہا، حضرت حمزہ کو کیا ہوا؟ ان دونوں نے کہا، ہم کو پتہ نہیں۔ پس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے صفیہ کی عقل پر خطرہ ہے، یعنی کہیں اگر ان کو اطلاع ہو جائے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کا مصلح کیا جا چکا ہے، ان کے بدن کے کچھ اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، یا اگر معلوم ہوگا حضرت صفیہ کو، ممکن ہے کہ وہ ذہنی توازن کھو دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کے لیے دعا کی۔ پس حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور رونے لگی۔ پھر آپ آ کر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے ہوئے، اس حال میں کہ ان کے اعضاء کاٹے جا چکے تھے، ان کا مصلح کیا جا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے عورتوں کی چیخ و پکار کا خطرہ نہ ہوتا تو میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو یوں ہی چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے ان کا حشر کیا جاتا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا یہ جو مقام ہے، اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، اور بندہ اللہ کی راہ میں جتنا ذلیل ہو، جتنی عاجزی اور انکساری اختیار کرے اور آزمائش کے مرحلے میں آخری مرتبے تک پہنچ جائے تو اس کا مرتبہ، اس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور بلند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر عورتوں کی چیخ و پکار اور ان کے رونے، بلند آواز سے رونے اور آہ و بکا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان شہداء کے بدنوں کو اسی طرح میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ پرندے ان کو کھا لیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ اور بلند و بالا ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنے لگے۔ پس 9 دیگر شہداء تھے اور ایک سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے ان پر 7 تکبیریں پڑھی اور باقی شہداء کو اٹھا لیا گیا اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کو رہنے دیا گیا۔ پھر 9 دیگر شہداء
کو آپ نے ان کے جنازے لانے کا حکم دیا اور ان پر 7 تکبیریں کہی، یہاں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے۔ ہر شہید کے ساتھ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی نماز جنازہ پڑھی۔ امام بیہقی نے بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی 70 بار نماز جنازہ پڑھانے کی اس حدیث کو روایت کیا ہے سنن کبریٰ میں۔ شہید کی نماز جنازہ کی نفی پر علامہ ابن بطال کے دلائل اور ان کے جوابات۔ علامہ ابن بطال لکھتے ہیں اس مسئلے میں فقہا کی رائے مختلف ہے۔ امام مالک نے فرمایا، میں نے اہل علم سے یہ سنا کہ سنت یہ ہے کہ شہداء کو غسل نہیں دیا جائے گا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور ان کو انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے گا جس میں وہ جام شہادت نوش کیے۔ یہ عطا نخعی، حکم، لیث، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مذہب ہے۔ اکرمہ نے کہا، شہید کو اس لیے غسل نہیں دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کر دیا ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور سعید بن مسیب اور حسن بصری نے کہا کہ شہید کو غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ ہر انتقال کرنے والا جنوبی ہوتا ہے، یعنی اس کو غسل کی حاجت ہوتی ہے۔ امام مالک اور ان کے موافقین یعنی ان کی تائید کرنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ شہداء احد کو غسل دیا گیا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اسی لیے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہا کے پاس شہید کو نہ غسل دیا جائے گا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ علامہ ابن القصار نے کہا کہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، اگر ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہوتی تو مسلمانوں سے یہ بات چھپی ہوئی نہ رہتی۔ میں کہتا ہوں یہ غلط نقل ہے۔ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ تمام شہداء احد کی ایک بار نماز جنازہ پڑھی گئی، اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی ان کے تکریم اور تعظیم کی وجہ سے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی، جیسا کہ امام ابن الاثیر، امام محمد بن سعد، امام طحاوی، امام ابن ماجہ، امام طبرانی، حاکم اور بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے، بیان کیا۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو مسلمان اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، اللہ کی راہ میں مارے گئے، ان کو تم ہرگز مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جا رہا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے روزی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان سے موت کی نفی کی ہے اور ان کے لیے حیات کو واجب کیا ہے، یہ ثابت کیا کہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی مت کرو، دل میں بھی خیال مت لاؤ، لہذا ان پر نماز جنازہ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ زندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ جو لوگ نماز جنازہ کے قائل نہیں ہیں، یعنی شہداء کو نہ غسل دیا جائے گا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہداء حقیقت میں زندہ ہے اور زندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل بہت کمزور ہے۔ اگر شہید کی نماز جنازہ پڑھنا اس لیے ناجائز ہے کہ وہ زندہ ہے اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور نماز جنازہ مردے کی پڑھی جاتی ہے تو پھر شہید کو دفن بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زندے کو دفن نہیں کیا جاتا، اور اس کی میراث بھی تقسیم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ مال و دولت چھوڑ کر مرے، انتقال شہید ہو جائے، تو اس کی دولت، کا طریقہ بھی تقسیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زندے کا طریقہ، زندے کا مال تقسیم نہیں کیا جاتا، اور اس کی بیوہ کا کہیں نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زندہ شخص کی بیوی کا دوسری جگہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ فقہی تعصب میں اپنی عقل سے خالی ہو گئے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں، ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ شہید کے زندہ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ دنیاوی احکام کے اعتبار سے زندہ ہے، یہاں تک کہ ان کی نماز جنازہ ناجائز ہو، بلکہ شہید برزخی حیات کے ساتھ، اخروی حیات کے ساتھ، جو قبر کی جو زندگی ہے اس حیات کے ساتھ وہ زندہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھنا اس کے زندہ ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہید مردہ ہے، وہ مر چکا ہے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب، اور شہید کی نماز جنازہ پڑھنا گویا اس کے حق میں دعا کرنا ہے اور اس کی تکریم ہے۔ نماز جنازہ شہید کے حق میں اس کا اکرام ہے، اس کا اعزاز ہے، اور اس کے حق میں
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، سو یہ لوگ شہید کو اس کے حق سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون شہید ہو سکتا ہے؟ اور تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ احناف کے پاس شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کی تکفین، اس کو کفن دیا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ البتہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کے پاس نہ شہید کو غسل دیا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ حدیث نمبر 1344، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثنی یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عقبۃ بن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته على المیت ثم انصرف الى المنبر فقال انی فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الى حوض الآن وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں لیث نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا ابو الخیر سے، انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ نے اہل احد یعنی جنگ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کی آپ نے نماز جنازہ پڑھی، جس طرح میت کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ ممبر کی طرف مڑے، پس آپ نے فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اور بے شک اللہ کی قسم میں اب بھی اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے روئے زمین کے یعنی ساری زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، یا آپ نے فرمایا روئے زمین کی کنجیاں عطا کی گئی، اور اللہ کی قسم بے شک مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم سب میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے، یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے اور دنیا کمانے میں، دنیا کی زینت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے۔ الحمدللہ آج کی اس نشست کا اختتام حدیث نمبر 1344 پر کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کے امراض سے، بیماریوں سے، آفتوں سے محفوظ و مأمون رکھے، اور خاص طور پر اس ریکارڈنگ کا اہتمام کرنے والے مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کو صحت و عافیت سے سرفراز کرے، اور حدیث شریف کی برکت سے سب کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، اور ان کے اہل و عیال اور ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی سے سرفراز فرمائے، اور تمام جائز مقاصد کی تکمیل میں ان سب کی مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔